وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا ہے۔ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا ہے بلکہ درمیانی متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اب انہوں نے پھر اگلا سوال کر دیا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہے؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے، چمکدار اور زرد رنگ کی گائے ہے جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے پھر دعا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کے اوصاف کیسی ہیں۔ ان البقرة تشابه علینا، بے شک گائے تو اب ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے۔ مُسَلَّمَةٌ لَا شِیَاطَ فِیہا، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اصل میں امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت کرتی ہیں
کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کا وارث ایک رشتہ دار تھا۔ اکثر لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، مگر کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے ان کے خاندان میں۔ تو اس کا وارث ایک رشتہ دار تھا۔ بعض روایات میں آیا کہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے نے اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے، جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا، اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کا وارث ہو۔ اچھا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے اس کی جو لاش ہے وہ لوگوں کے راستے میں ڈال دی۔ لوگوں کے راستے میں ڈال دی سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر لاش کو ڈال دیا جہاں ادھر بھی کچھ لوگ رہتے تھے اور ادھر بھی کچھ لوگ رہتے تھے، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے قتل کیے ہے، اور یہ والا جو قبیلہ تھا وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے قتل کیے، انہوں نے قتل کیے یہ جو ان سے۔ تو اس نے وہ لاش جو ان سے یہ راستے میں ڈال دی، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، خود ہی قتل کیا، خود ہی اس کو قتل کر کے اس لاش کو راستے میں ڈال دیا، اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرا رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا ہے، تو میرے نزدیک آپ کے سوا کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قتل کرنے والے کا علم ہو وہ مجھے آ کر بتائے۔ جب کوئی شخص بھی نہ آیا تو وہ جو شخص تھا جس نے اس کو خود قتل کیا تھا وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل کے متعلق بتا دے، اللہ ہمیں بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کریں، ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتلانے میں اور گائے کی ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے۔ ان لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم اس بندے کے ساتھ جو لوگ آتے تھے کہ ہم تو آپ سے قاتل کا نام پوچھ رہے ہیں، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اللہ سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بجائے قاتل کا نام بتانے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتی ہیں یا آپ ہم سے مذاق کر رہی ہیں، ہم قاتل کا نام پوچھ رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جیسے خدا نے کہا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے معلوم کریں، اگر اس نے ہمیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہی ہے تو پھر یہ بھی بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کہہ دیا گیا کہ گائے ذبح کرو تو بس کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے۔ حکم یہ ہے بس گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے، کوئی سی گائے پکڑ لیتے۔ مگر ان کی وجود کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی جگہ جگہ جہاں
جہاں خدا پیغمبر کی دعا کے اوپر ان پر سے عذاب اٹھاتا تھا، وہ پھر کسی نہ کسی نافرمانی میں ملوث ہو جاتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی نافرمانی وہ کر بیٹھتے تھے۔ اب پوچھنے لگے کہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو۔ اب بھائی جب کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے تو بس کوئی بھی گائے پکڑ لو جو نہ درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو، نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو۔ کہنے لگے نہیں، اب آپ اللہ سے دعا کریں، ذرا ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ معلوم کریں کہ اس کی صفتیں کیسی ہوں اس گائے کی، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ مگر آگے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو، اس کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، یعنی نہ تو اس گائے نے ہل چلایا ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیا ہو، اور وہ صحیح سالم اور بے داغ ہو، ایسی گائے ہو۔ اب وہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب آپ نے بات پوری بتائی ہے، اب بات جا کر پوری ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے، وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ تو جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔ اگر یہ لوگ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو یہ کافی تھا، لیکن ان کے سوالات نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ لیکن انہوں نے سوالات کر کے آگے سے اپنی انٹرپریٹیشنز یا ایکسپلینیشنز مانگ کر وہ اس کے اندر بڑھتے چلے گئے اور اس میں مختلف اللہ کی طرف سے قیود لگتی چلی گئیں۔ تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور اگر یہ اخیر پر بھی انشاءاللہ نہ کہتے، جو انہوں نے کہا کہ اچھا انشاءاللہ اب ہم کر لیں گے، اب ہم ہدایت پا جائیں گے، تو تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ کبھی بھی اس گائے کی طرف ہدایت نہ پاتے، یہ اس گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا۔ اب وہ گائے جون سی تھی وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے بچے یتیم بچے تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس گائے کے علاوہ اور کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی۔ یتیم بچوں کی گائے تھی، اس بوڑھی عورت کے پاس وہ گائے تھی۔ جب ان نشانیوں کی گائے انہوں نے تلاش کر لی اور اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ اس گائے کے علاوہ اب یہ کسی اور گائے کو ذبح نہیں کریں گے، تو اس نے اس گائے کی قیمت بڑھا دی۔ اور روایات میں ہے کہ اس عورت نے اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا ان دونوں شہروں والوں سے، وہ جو دونوں قبیلے تھے، شہر تھے، کہ جن کی سرحد کے درمیان میں انہوں نے اس شخص نے اپنے چچا کی یا جو بھی رشتہ دار تھا اس کو قتل کر کے وہاں پر لاش ڈالی تھی، تاکہ یہ لڑائی
بہت بڑھ نہ جائے اور یہ جنگ کی صورت اختیار نہ کر جائے. جی تو 10 گنا زیادہ اس نے سونا طلب کیا. تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود اپنے پر سختی کی، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو. جب خدا نے کہا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، آگے تو پھر وہ جانتا نا، اس کا کام تھا آگے. مگر تم سوالات کے اوپر سوالات کرتے چلے گئے، سوالات کے اوپر سوالات کرتے چلے گئے. ان سوالات نے آگے سے جو تم نے سوالات کیے یا جوابات دیے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ سختی قائم کی گئی ہے، یہ سختی ڈالی گئی ہے. اب اس کی منہ مانگی قیمت دو. تو انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا. اور روایت کے اندر تفسیر عزیزی کے اندر کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک لڑکا تھا، چھوٹا بچہ تھا. اس شخص نے ایک گائے کی بچھیا پالی ہوئی تھی، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، جب وہ مرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ بچھیا میں اس لڑکے کے لیے تیرے حوالے اور تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جب یہ لڑکا بڑا ہو تو یہ بچھیا اس کو مل جائے. اور وہ مر گیا، وہ بندہ جن سے تھا. مگر اس کی گائے جنگل میں، اور بچہ، وہ جو چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنی ماں کے پاس پرورش پاتے رہے. اب وہ بچہ بڑا نیک بچہ تھا اور بڑا فرما بردار بچہ تھا. اس نے بہت عبادت گزار بچہ تھا. ایک رات کا ایک حصہ وہ شب بیداری کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، اور رات کا ایک حصہ وہ خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا اور روتا، اور دن کو کاروبار کرتا، اور جو کماتا اس میں سے ایک حصہ خیرات کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا. جو بھی دن میں مزدوری کاروبار کرتا اس کے 3 حصے کرتا. ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا، اور ایک حصہ اپنے اوپر وہ خرچ کر لیتا. ایک روز اس کی ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچھیا چھوڑی تھی جو اب جوان ہو گئی ہوگی، اور اس بچھیا کے اندر وہ جو گائے ہے اس میں فلاں نشانیاں موجود ہیں، تم جاؤ اور اس کو پکڑ کر لے آؤ. ماں کی بتائی ہوئی چیزوں کو، جو ماں نے علامتیں بتائی تھیں، نشانیاں بتائی تھیں، اس نے جا کر اس بچھیا کو پکڑ لیا. اور ماں نے کہا کہ اب اس کو بازار میں لے جاؤ اور 3 اشرفیوں کے اندر اس بچھیا کو بیچ دو. اچھا، مگر جب سودا ہو تو میرے سے اجازت لے لینا، بیچنے سے پہلے میرے سے اس کی اجازت لے لینا. اب وہ نوجوان جو تھا وہ گائے کو لے کر بازار گیا تو اس کو ایک خریدار ملا. اس نے قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ 3 اشرفیاں، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ 3 اشرفیوں میں سودا ہوگا، لیکن پہلے میں اپنی ماں سے اجازت لے لوں گا کہ خریدار مل گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں 3 اشرفیوں میں بیچ دوں. اس نے کہا نہیں، مثلاً کوئی اس نے بہانہ کیا کہ نہیں جلدی ہے تو مجھ سے بے شک 6 اشرفیاں لے لو، مگر ماں سے چھوڑو، ماں سے پوچھ کر کیا کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، پھر میں نہیں بیچتا، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ خریدار کی جو قیمت لگائے گا اس کی اجازت میں آپ سے لینے کے بعد اس کو بیچوں گا. اس لڑکے نے اس کو پھر یہ جواب دیا، جب اس نے کہا کہ اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر مجھے سونا بھی دو تو تم 6 اشرفیاں تو دور کی بات ہے، میں اس کے
قیمت میں بھی یہ گائے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کی ہے کہ میں پوچھ کر پھر خریدار کو یہ گائے بیچوں گا۔ اچھا، اب وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا اچھا چلو جاؤ 6 درہم میں بیچ دو، 6 درہم کا گاہک ہے تو 6 درہم میں بیچ دو، یہ 6 جاؤ۔ اچھا، اب جب وہ پھر گیا تو اب اس کو پھر ایک خریدار ملا، مگر روایات اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو خریدار تھا اصل میں وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسان کے روپ میں آتا تھا۔ اب اس کو پھر ایک خریدار ملا اور کہنے لگا اچھا یہ جو گائے ہے یہ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا میں 6 درہم میں بیچوں گا، لیکن اگر تمہیں سودا منظور ہے تب بھی مجھے اپنی ماں سے اجازت لینی ہوگی کہ خریدار مل گیا ہے تو میں اس کو 6 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں، وہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو اس نے بھی کہا، اس نے بھی اسی طرح کی کوئی وجہ بیان کی کہ بھئی جلدی ہے، تم اس طرح کرو کہ فی الحال تم اس کو 6 درہم نہیں تم مجھ سے 12 درہم لے لو، مگر ماں کو چھوڑو، ماں سے بعد میں پوچھ لینا، ماں سے نہ پوچھو۔ مگر وہ لڑکا جو ان سے وہ نہ مانا اور اس نے پھر آ کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ اس طرح۔ تو اب اس کی جو ماں تھی وہ بہت دانا عورت تھی، اس نے کہا کہ لازماً یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یا یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو اس میرے بیٹے کی آزمائش کر رہا ہے۔ تو اپنی ماں کا دیکھنے کے لیے کہ تو کتنا فرما بردار ہے، تو اب اگر ملے تو اب اگر اس کو کہا کہ اب اگر وہ خریدار ملے تو تم اس سے بیٹا یہ پوچھنا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ گائے فروخت کریں یا نہ کریں، میں اور میری ماں یہ گائے فروخت کرنا چاہتی ہیں، ہم یہ گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ اب جب وہ شخص ملا تو اس نے یہی سوال کیا، تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ اس گائے کو ابھی نہ بیچے، ان قریب بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہونے والا ہے، جب وہ شخص قتل ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام پھر جس گائے کی ان کو نشانی بتائیں گے کہ اس گائے کو تلاش کریں، تو وہ نشانیاں اس گائے کے اندر ہیں، اور جب وہ تجھ سے خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا، ان کو کہنا کہ اس گائے کی جو کھال ہے اس کو سونے سے بھر دیا جائے، اس کو سونے سے بھر دیا جائے، تو وہ قیمت اس گائے کی مقرر کرنا۔ چنانچہ آگے پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تو کہا کہ وہ ایک اس شخص کی گائے تھی جس نے پھر اس قیمت کے اوپر دی، مگر ایک اور روایت کے اندر ہے کہ یہ ایک نوجوان تھا جس کے باپ نے اس کے لیے وہ بچھیا لے کر پالی تھی، مگر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے خدا کے سپرد کرتے ہوئے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور خدا کو یہ کہا کہ جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے تو یہ گائے اس کے لیے میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر ماں نے کہا اور پھر وہ خریدار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم ہو عمل اسی کے اوپر ہے، بس 3 درہم کا حکم ہوا ہے تو 3 درہم کے اندر ہی بیچنی ہے، بھلے 6 درہم ملیں، 6 درہم میں نہیں بیچنی۔ برکت اس میں ہے، برکت اس میں ہے، کامیابی اس میں، اور ایسی برکت اور ایسی کامیابی ہے کہ جس کی قیمت کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسی برکت اور ایسی کامیابی ہے۔ اور حکم کے بعد، ماں باپ بزرگوں کے حکم کے بعد اپنی انٹرپریٹیشنز کرنا کہ نہیں میں تو یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گا، آپ نے تو 3 کی گئی، میں نے تو 6 کی بیچ دی ہے، آپ نے 6 کی گئی تھی، میں نے تو 12 اشرفیوں میں بیچ دی ہے، اس میں برکت
وہ نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ جو حکم ہوا ہے بس وہ کر گزرو، اسی کو کر گزرو، اس میں اپنے ذہن سے ان چیزوں میں نہ جاؤ جن سی ہے۔ تو اصل میں یہ سختی یا یہ سزا بھی اس لیے کہہ لیں کہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آگے سے سوالات بہت زیادہ کیے تھے، اتنے سوالات کیے انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ حالانکہ اگر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے گائے ذبح کر دو، بس وہ گائے پکڑتے، بھلے وہ بوڑھی ہوتی، وہ جوان ہوتی، وہ رنگ کالا ہوتا، وہ پیلا ہوتا، اس کو ذبح کر دیتے، تو شاید وہ 3 اشرفیوں کی گائے ہوتی، تو ان کو گائے کی کھال میں سونا بھر کر اس گائے کو خریدنا نہ پڑتا۔ اتنی بڑی اس قوم کو اس کی قیمت نہ دینی پڑتی۔ یہ ان کے سوالات کی وجہ سے تھی، جو آگے سے وہ جواب دیتے تھے اور اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے تھے کہ نہیں اچھا گائے ذبح کرنی ہے، پہلے تو کہہ دیا کہ آپ مذاق کرتے ہو، پھر کہہ دیا اللہ کے نبی کو آپ مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم قاتل کا پوچھ رہے ہیں، آپ گائے کو کہہ رہے ہیں کہ گائے لے کر آؤ، ایک گائے ذبح کرو۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ اب ہمیں اس گائے کی عمر بتائیں، ہمیں اس کا رنگ بتائیں، ہمیں اس کی صفات بتائیں۔ جب حکم ہوا تھا وہ گائے خریدتے، گائے پکڑتے، وہ بوڑھی ہوتی، وہ بچی ہوتی، وہ جوان ہوتی، اس کو بچیا ہوتی، اس کو ذبح کرتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ بھار اور یہ تکلیف یہ اس سزا یا اس وجہ سے تھی جو آگے سے اپنے جواب یا اپنے سوال کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں کی خدمت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ماں کی خدمت، ماں کا حکم جن سے، ماں کا حکم جن سے، کہ ماں کا حکم، ماں کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ فقط ماں کا فرما بردار تھا، فرما بردار نہ ہوتا، نافرمان ہوتا، نافرمان نہ بھی ہوتا، دنیا دار ہوتا، وہ کہتا کہ نہیں، ماں نے کہا 3 دن میں بھیج دو، مجھے تو 6 دن میں بھیج دیے۔ فرما بردار تھا، نہیں، ماں نے کہا ہے 3 دن میں بھیج دو، بے شک 6 درہم کا گاہک مل رہا ہے، جب تک ماں سے نہیں پوچھوں گا نہیں بیچوں گا۔ ماں کا حکم تھا 3 درہم میں بیچنی ہے، اور جب تک 6 درہم میں بیچ دو، جب 6 درہم کی اجازت ہوئی، جب تک ماں کا حکم نہیں ہوگا، 12 درہم کا گاہک مل گیا، نہیں بیچوں گا جب تک کہ ماں مجھے اجازت نہیں دے گی۔ تو وہ ماں کی فرما برداری تھی جس نے ایسے فائدے کا دروازہ کھولا اور ایسی برکت کا فائدہ کھولا، ایسی برکت کا دروازہ اور ایسی رحمت کا دروازہ کھولا کہ جو عجیب و غریب تھا۔ کہاں 3 اشرفیوں کی وہ گائے اور کہاں اس کی کھال کے اندر سونا بھرا گیا، اور اس کی قیمت خدا نے اس نوجوان کو اپنی ماں کی فرما برداری کے عوض میں عطا فرمائی، وہ قیمت عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ دیکھ لیجئے، ان ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بتاؤ، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہیں اتنے درہم۔ انہوں نے ایک نے کہا مذاق کرتے ہیں، دوسرے نے کہا مذاق، تیسرے نے کہا بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، اس کے پاس کہاں سے ہوگا۔ جب سردار نے پوچھا کہ کہاں ہیں، بتاؤ کہاں ہیں، تلاشی بھی لی، تمہارے پاس تو کچھ بھی، انہوں نے کہا میری آبایا کے اندر، میری گودڑی کے اندر، آبایا کے اندر وہ سی ہوئی ہیں، اور جب کھولے گئے تو اس میں سے مل گئے۔ اور وہ ماں
کی فرما برداری. ماں نے کہا تھا کہ بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، نکلتے وقت سچ بولنا، سچ بول. حالانکہ وہ خاموش رہتے تو کیا انہوں نے وہ دینار نکال لیے تھے ان کے جن سے؟ نہیں نکالے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً میں نے پڑھا ہے کہ ان کی ماں نے پانی مانگا تو سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، اور پانی لے کر گئے، اتنے میں ماں سو چکی ہوئی تھی ان کی والدہ. اب انہوں نے جگایا نہیں اپنی والدہ کو، اور ساری رات پاس ہی پانی پکڑ کے کھڑے رہے. فرماتے ہیں صبح جب میری ماں کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا بایزید تم یہاں پر، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے میں دعا کے لیے. ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ عرش تک جتنے پردے تھے خدا نے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے. ایک تو اس واقعے کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کتنی ہے، جس کی فرما برداری سے انسان کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتا، کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتا. ماں کی عظمت، جو خدا نے ماں کو عظمت عطا فرمائی ہے. دوسرا یہ، اچھا اب جب وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو. انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا. اب آگے ہم چلتے ہیں. ذبح کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو، اس کی فلاں ہڈی لو اور اس کو، جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جسم کو مارو. اور بعض روایتوں اور تفسیروں میں آیا اس کی پونچھ، جب ذبح کرنے کے بعد پونچھ جو سی ہے وہ اس کی مارو، اس مقتول کو. اچھا جب مقتول پر گائے کی اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ ہڈی ماری گئی تو اللہ کے حکم سے وہ گائے زندہ ہو گئی، وہ مقتول زندہ ہو گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا. اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. کس کا نام بتایا اس نے؟ قاتل کون تھا؟ وہی جو پوچھ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہی جو پوچھ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بتائیے، جو پہلے سے ان کے اندر موجود تھا اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتائیں، آپ تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ بزرگ، آپ بتائیے کہ اس کو قتل کس نے کیا؟ اور قتل اس نے خود کیا ہوا تھا. اب جب وہ مقتول زندہ ہوا، اللہ کے حکم سے اس نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس نے کہا یہ جو سوال کرنے آیا تھا نا کہ قتل کیا کس نے، اسی نے تو مجھے قتل کیا تھا، اسی نے مجھے قتل کیا تھا. اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ قتل کس نے کیے. تو اس کو اس عمل کی پاداش میں پھر وہاں پر قتل کر دیا گیا. حکم یہ دیا گیا کہ اب آپ اس کو قتل کر دیجئے جن سے. اچھا اب یہاں سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ بنی اسرائیل کو اس حکم میں جو بھی اشکال ہوا اس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی. بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل خود بھی تو دعا کر سکتے تھے نا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ نہیں آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، آپ مہربانی فرمائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تم جی دعا نہیں کی. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم خود دعا کر لو، نہ انہوں نے خود دعا کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خود دعا کر لو. تو یہاں اصل میں یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ نہیں،
بھلے وہ خود دعا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، مگر بزرگوں سے دعا کروانے میں برکت کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں بتانا مقصود یہ تھا کہ وسیلہ جائز ہے اور مقربین سے دعا کروانے کا اس جگہ پر قرآن پاک میں ثبوت ملتا ہے، ورنہ دعا وہ خود بھی تو کر سکتے تھے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آتے تھے کہ نہیں آپ دعا کیجئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مذاق کرنا، یہ علماء نے لکھا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ البتہ مزاح اور چیز ہے، مزاح اور مذاق میں بہت فرق ہے۔ مزاح اور چیز ہے، یعنی کوئی نکتہ افروز بات کہہ دینی مزاح کے اندر، کہ مزاح میں بھی کوئی بات کسی کو سمجھا دینی کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ اس نے تو رونا دھونا ڈال دیا۔ تو بعد میں آپ سرکار نے اس کی انٹرپریٹیشن فرمائی کہ بوڑھی عورت سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو بھی عورت جائے گی جنت میں وہ جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی۔ تیسرا یہ کہ جو حکم ہو اس پر بے چون و چرا عمل کرنا چاہیے، اور اس حکم کے اندر جو حکم ہو جائے کہ بھئی تمہیں کہہ دیا کہ یہ کام کرو، اس کام کو کر گزرو، اس میں اپنی انٹرپریٹیشنز نہیں دینی چاہیے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے تو اللہ بھی اس پر سختی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر مختلف قیود لگا دی۔ اور یہ میں نے نقطہ آپ کو پہلے بتایا کہ ماں باپ کا ادب اور اس کی فرمانبرداری انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کی نیت کے اوپر، ارادے کے اوپر انشاءاللہ کہہ دینے سے انشاءاللہ کی برکت سے وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس وقت تک ان کو وہ گائے نہیں دی گئی تھی، نہیں بتائی گئی تھی، اس کا راستہ نہیں سمجھایا گیا تھا، وہ گائے ان کو نہیں ملی تھی جی۔ اور ایک چیز یہ کہ انسان کو اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے، انسان کو اس کی اپنی ایک چیز ہے، وہ اس کی جو مرضی قیمت مقرر کر دے۔ اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا انسان کو اختیار ہے کہ نہیں بس میں نے یہ 10 روپے کی نہیں بیچنی، میں نے 10,000 روپے کا بیچنا ہے، میری چیز ہے، خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا ہر انسان کو اختیار ہے، حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کی کھال کے اندر سونا بھر کر اس کی قیمت مقرر ہو سکتی ہے جی۔ اور ایک نقطہ اس میں سے اور بھی سمجھ میں آیا کہ شوخ زرد رنگ جو ہے، شوخ زرد رنگ جی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اس کا رنگ بھی بتائیں، رنگ بھی بتائیں جی، اور اس قدر سوالات کہ ہمیں اس کی صفتیں بتائیں، صفت کرتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، تب بھئی اگر سوال نہ کرتے تو کیا ان صفات کی تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی؟ نہیں، پہلے ہی
قدم کے اوپر ساری منزل مقصود سامنے کھڑی تھی. آگے سے زبان کھولی تمام راستے بند ہو گئے. لو اب ادھر کو جاؤ، اب ادھر کو جاؤ، اب ادھر کو جاؤ، اب اس کی قیمت بھی پھیرو، تب یہاں پہنچو گے. تو اس کی صفات، تو شوخ زرد رنگ خدا کو پسند ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ شوخ زرد رنگ کی ہو جو آنکھوں کو بھاتی ہو، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے. نہیں، آنکھوں کو شوخ زرد رنگ جو ہے یہ خدا کو پسند ہے. جی صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.